یہ درس گئے ہم درد ہے، یہ درس گئے ہم درد ہے، تعبیر ہے یہ اس خواب کی جس خواب کی منزل حکمت ہے، جس خواب کی منزل حکمت ہے، یہ شمع ایسی شمع ہے جس کی کہ جہاں میں شہرت ہے، جس کی کہ جہاں میں شہرت ہے، اس وقت گزر رہے ہیں ہم سب پر تارے بن کر چمکیں گے، مانند گلوں کے مہکیں گے، مہتاب کی صورت چمکے گی۔ I would now request Dr. Abdul Qadir Sahab, Chairman, Shaheen Group of Institutions, to address the gathering with his vision. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چھوٹے موٹے تجربات شاہین میں ہوئے، شاہین انسٹیٹیوشنس بیدر میں۔ تقریباً 33 سال پہلے ہم LKG سے کام شروع کرے تھے، اور اس وقت ہماری خواہش تھی کہ دینی تعلیم عصری مدارس میں ہونا ہے، عصری اسکول میں دینی تعلیم جو ہے ہونا ہے۔ اس کے اوپر محنت ہوئی 20 سال، پھر گزشتہ 10 سال سے ہم دینی مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت کے اوپر کام کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اور اس بات کو مدارس تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسکول میں جب LKG ہم شروع کیے تھے، احساس ہوا تھا کہ تمام تر تعلیمی ضرورت ہم اسکول میں پوری کریں گے۔ LKG سے ہم قاعدہ پڑھانا شروع کیے، LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ مکمل کر رہے تھے، اور سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں 30 پارے میں تجوید ناظرہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے سیکنڈ کے بعد فوری احساس ہوا کہ ایک شعبہ حفظ بھی ہمارے پاس ہو، تو ذہین اور خواہش مند طلباء کو ہم لے کر شعبہ حفظ شروع کیے تھے، اور اس میں ریشو رکھے تھے 80-20 کا۔ 80% وقت ہم حفظ کے لیے دیتے تھے، اور 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے لگاتے تھے۔ یہ بڑا اچھا چل رہا تھا۔ 3rd, 4th, 5th میں ہمارے اسٹوڈنٹس 5 دور کے ساتھ حفظ مکمل کر رہے تھے، اور وہ بعد میں 6 میں آ جاتے تھے۔ تھوڑی سی جو ہے ان کی ٹرمنالوجی سائنس کی ٹھیک کر کے، کیونکہ میتھمیٹکس اور لینگویجز ہم 1 گھنٹہ یعنی 20% ٹائم دیتے تھے ساتھ ہی ساتھ، صرف میتھمیٹکس لینگویج، دوسرا کچھ نہیں۔ تو 5-10 دن 15 دن میں تھوڑی سائنس سوشل کی جو ہے ٹرمنالوجی سکھاتے ہوئے ان بچوں کو واپس 6 میں لانا شروع کرے۔ ان کا پرفارمنس بڑا اچھا رہا، اور وہ بچے آگے بڑھ کر دیکھتے دیکھتے کمپٹیٹیو ایگزام میں شرکت کرتے ہوئے، اس وقت کیسٹ ہوا کرتا تھا، نیٹ نہیں ہوتا تھا، اسٹیٹ ٹاپر بنے، اور اسٹیٹ کے ٹاپ کالجز میں ہمارے حافظ بچے جانا شروع کرے۔ بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ دوسری جانب ہم ہمارے انسٹیٹیوشن کے بچوں کے لیے ٹیوشن بین کر دیے تھے۔ ہم کو برا لگتا تھا ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیوشن جاتے ہوئے، ہم بین کر دیے، بولے یہاں پر آنے کے بعد ٹیوشن کوئی نہیں جائے گا۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو تو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو محنت کرے، کوشش کرے۔ ایکسٹرا کلاس، اسپیشل کلاس، ریمیڈیل کلاس کے نام پہ کوششیں ہوئی، اور فائنلی ایک ڈپارٹمنٹ ہم بنائے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ۔ وہاں پر میتھمیٹکس اور لینگویج کو امپروو کر کے واپس کلاس میں بھیجنا شروع کرے۔ اس دوران ڈراپ آؤٹ بچے آ رہے، ان کو ہم موقع دیے، وہ سکسیس ہوئے، غیر معمولی سکسیسفل ہونا شروع ہو گئے۔ اور ڈراپ آؤٹ جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، وہ انجینئر بن رہے تھے، ڈسٹرکٹ آفیسر بن رہے تھے، ہارٹیکلچر کے ڈسٹرکٹ آفیسر بن گئے۔ تو ایک طرف حافظ بچے، ہمارے ہی شعبہ حفظ کے حافظ بچے سکسیس ہو رہے تھے، اور دوسری طرف ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے۔ تو تقریباً 10 سال پہلے خیال آیا کیوں نہ یہ طریقہ کار ہندوستان بھر کے حافظوں کے لیے اپنایا جائے، اور خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی، اور ہم فیصلہ کرے، پروگرام کا نام طے کرے، اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم اعلان کر کے کچھ بچوں کے لیے، ہریانہ سے کچھ اسٹوڈنٹس آئے تھے، بنگلور سے، حیدرآباد سے کچھ اسٹوڈنٹس آئے تھے، 25-30 اسٹوڈنٹس میں محنت ہوئی، اور ہماری خوشی کی انتہا یہ تھی کہ ہم جو پروگرام 6 مہینے 7 مہینے کے لیے رکھ رہے تھے، وہ بچے حافظ بچے 3 مہینے میں 4 مہینے میں مکمل کر رہے تھے۔ ہم کو احساس تھا یہ پروگرام ترتیب دیتے وقت ہی کہ حافظ ہیں تو ذہین ہوتے ہیں، حافظ ہیں تو محنتی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پہلے ہی بیچ کا ایک بچہ جو حیدرآباد سے، بنگلور سے تعلق رکھتا ہے، وہ گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ حاصل کر لیا، گورنمنٹ رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہ آج MBBS مکمل کیا ہے، اور MD کی تیاری کر رہا ہے۔ کل بھی مجھ سے اس سے بات ہوئی،
تو یہ جو ہے ہمارے حافظ بچے سکسیس ہونا شروع کرے. اب یہ سکسیس کو دیکھ کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کیے, تھوڑا دورہ کر رہے باہر, لوگوں کے سامنے پیش کیے, علماء اکرام کو مدعو کیے, بتائے, تو علماء اکرام کی بڑی تعداد آئی, دیکھی 1 سے 2 مرتبہ دیکھ کر وہ خواہش ظاہر کرے کہ اس نظریے کو, خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو, یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. یہ احساس ہوا اور ڈاکٹر انجینئر بن کر امامت کریں گے اور دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ کریں گے. الحمدللہ اب انڈیا بھر میں ایسے تقریباً 20 کے قریب سنٹرز چل رہے ہیں, حفظ القرآن پلس کے سنٹر چل رہے ہیں. رمضان کے بعد امید ہے اور 5-7 سنٹر نئے شروع ہو رہے ہیں. کل ہم رامپور گئے تھے, رامپور میں جو ہے لڑکیوں کے لیے ایک بڑا سنٹر جو ہے شروع ہونے کی امید ہے. حافظہ لڑکیاں, انڈیا بھر کے حافظہ لڑکیاں, ان کو جو ہے AICU میں, اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز وہ ٹھیک کرتے ہیں. عام طور پر AICU میں حافظوں کو آپ یقین کیجئے 100 دن سے کم, 3 مہینے, 2 مہینے, 2.5 مہینے, کچھ ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے پاس جو بچہ کبھی اسکول نہیں گیا تھا زندگی میں, صرف حافظ تھا, وہ 27 ڈیز میں AICU کا کورس مکمل کر کے 10th اسٹینڈرڈ میں بیٹھ کے سمجھنے کے قابل ہو گئے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تقریباً 500 کے اوپر حفاظ ہمارے پاس فی الحال بیدر کیمپس میں ہیں, اور یہ پورے ہندوستان بھر کے حفاظ کو اس کا موقع ملے, اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. تو وہ جیسا کہ میں بتایا کہ 10 سال پہلے خیال آیا کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم ہو, کہ کچھ جو ہے 80-20 کا ریشو ہم اس کو بھی یہاں پر بھی فالو کر رہے تھے. جیسا کہ اسکول میں 20% وقت دینی تعلیم کے لیے لگا رہے ہیں اور شعبہ حفظ میں 20% وقت عصری تعلیم کے لیے, میتھمیٹکس لینگویجز کے لیے لگا رہے ہیں. اس کانسیپٹ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. 30 سال پہلے ہندوستان میں کچھ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن شروع ہوئے اور وہ 50% کو لے کر چلے, شاید اس کے کچھ زیادہ اتنے بہتر نتائج نہیں نکلے. یہ جو ہے تجربے کامیاب ہو رہے ہیں. اور اب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس مدرسے میں, مدرسہ بڑا ہے, بہت بڑا مدرسہ ہے, تو اس میں ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے 9 to 12 ریسیڈنشل کے ساتھ اسکول کی تعلیم مدرسے کے ماحول میں, اسکول کی تعلیم مدرسے کے ماحول میں یہ کوششیں کریں. بنگلور میں 3 بڑے مدرسے جو ہے یہ کام شروع کریں, لکھنؤ میں 2 مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے, اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس کو اپنانے کے لیے خواہش مند ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, AICU کا کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے, حافظ بچے کس طرح سے جو ہے بدل رہے ہیں, ان میں کس طرح سے کانفیڈنس آ رہا ہے. ابھی علی گڑھ میں ہمارے حافظ بچہ علی گڑھ میں MBBS کر رہا ہے, یہاں جامعہ ملیہ میں BDS کر رہا ہے بچہ, اور وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے. ایسے کئی بچے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو ہندوستان کے ہر حافظ کو موقع ملنا چاہیے. یہ حافظ دراصل یہ ہیرے ہیں, تراشے ہوئے ہیرے ہیں. ان کے تعلق سے 50 سال سے 60 سال سے میں بھی سنتا آیا ہوں کہ ان کو ٹیلر بھی بنا دو تاکہ وہ مسجد کے کمرے میں ٹیلرنگ کر کے اپنا روزگار کا انتظام کر لے گا. یہ سراسر غلط ہے, ظلم زیادتی ہے حفاظ کے ساتھ. میرا ماننا ہے حافظ ہے تو IAS IPS بنا دو, ڈاکٹر انجینئر بنا دو, ورنہ یہ ڈائریکٹر, مینیجر, ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا, کمپنی کا, آفس کا بن جائے گا. یہ ہمارا احساس ہے, تو اس کو عام کرنے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں. آپ تمام کی جو ہے سرپرستی اور دعاؤں کی درخواست ہے, اس پہ ضرور غور کیجیے. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے, جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں, کہ آئیے بیدر آ کر اس سسٹم کو دیکھیے. میں مدعو کر رہا ہوں, اور گروپس آ رہے ہیں, ہر 2 دن 3 دن میں ایک قافلہ آتا ہے, دیکھ کر جا رہا ہے. اور جو دیکھ کر جانے والوں میں سے 5-10% ایسے لوگ ہیں جو عملاً کام شروع کر رہے ہیں. اور آج کے اس کانفرنس, یہ 2 روزہ کانفرنس کے نتیجے میں ہم کچھ کنکلوژن پہ پہنچے. کئی لوگ محنتیں کر رہے ہیں, کئی لوگ محنتیں کر رہے ہیں, گزشتہ 8-10 سال سے اس بات کو قبول کر رہے ہیں. میٹنگز ہو رہے ہیں, سلیبس ڈیزائن ہو رہا ہے, فکریں کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مساجد میں کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مرکز بن جائیں مساجد. اور مساجد صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ دعوت کا مرکز بھی بنے, خدمت کا مرکز بنے, چیریٹی کا سنٹر بن جائے, اور وہ تعلیم و تربیت کا سنٹر بھی بن جائے. اور مساجد میں AICU قائم ہو جائے, اس کے لیے ہم خواہش رکھ رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. 5-10 مساجد بنگلور میں یہ کام ہو رہا ہے, اور بامبے میں شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. مساجد کا اوپر کا فلور خالی ہے, اور اوپر کا فلور جمعہ کے دن فرسٹ فلور شاید 30 منٹس استعمال ہوتا ہے, سیکنڈ فلور 20 منٹ استعمال ہوتا ہے, تھرڈ فلور بامبے میں بڑے بڑے مساجد ہیں 15 منٹ استعمال ہوتا ہے. یہ مساجد 24 گھنٹے استعمال میں آنے کی جو ہے مراکز ہیں. مساجد صحیح جو ہے معنوں میں مرکز بنے, اور مدرسوں میں جو ہے عصری تعلیم کا مکس اپ ہو جائے, ایک حسین امتزاج جو ہے شروع ہو جائے. اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. اور اب تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوت کے ساتھ اب ہم چاہتے ہیں کہ صحت کے میدان میں خاص طور پہ یہ نوجوان نسل
ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہی ہے, صحت کا خیال نہیں رکھ رہی. بڑے شہروں میں لائف اسٹائل جو ہے بگڑ رہا ہے, بچوں کا لائف اسٹائل بگڑ رہا ہے, موبائل فون کا استعمال بہت حد سے زیادہ ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے نسل پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے نسل کی حفاظت, تہذیب کی حفاظت, یہ بھی عنوانات ہیں جس کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنا چاہیے, اور ہم مدارس کے ساتھ جڑ کر کچھ کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہماری سرپرستی کیجیے, تعاون کیجیے. جہاں کہیں بھی حفظ القرآن پلس کی گنجائش ہے ہم آگے بڑھ کر ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. حفاظ کے لیے بنگلور میں ابھی کل پیپر میں بتا دیا جائے گا, یہاں پہ مرکز دارالامور سنگا پٹنم میں جو ہے ضیاء اللہ شریف صاحب اپنی پوری کیمپس کو جو ہے اس کے لیے حافظوں کے لیے جو ہے دے دیے ہیں. وہاں پر ہندوستان بھر کے حافظوں کو لے کر رعایت کے ساتھ, ویسے شاہین میں بیدر میں فی الحال ہم 50% فیس لے رہے ہیں. غیر حافظوں کے لیے 1 لاکھ روپے ہے, تو حافظوں کے لیے 50,000 روپے میں لے رہے ہیں. الگ الگ کورسز, نیٹ ریپیٹر 140 ہے تو حافظوں کے لیے صرف 70,000 ہے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نہیں دے سکتا ہے تو ان کے لیے 100% تک رعایت ہے. لیکن سرنگا پٹنم میں مزید ایکسٹرا رعایت کے ساتھ 50 اسٹوڈنٹس کو ابھی لینے کا ارادہ ہے. بنی گپا میں جامع العلوم میں یہ کام چل رہا ہے, وہاں پر فی الحال یہ کورس شروع ہو گیا ہے. مسیح العلوم میں یہ کام شروع ہو گیا ہے. لکھنؤ میں 3 ایسے سینٹرز ہیں جو گزشتہ 2 سال سے کام کر رہے ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب کے کیمپس میں پنڈت میں گزشتہ 4 سال سے حفظ القرآن پلس چل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد ہے حیدرآباد میں مسجد حسن, وہاں پر 40 حفاظ کو رکھ کر وہاں پر بھی محنت ہو رہی ہے. مساجد میں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ بڑی مسجد ہے اور رہائش کی گنجائش ہے تو وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کام کو آگے بڑھائیں, اور حفاظ کو علماء کے لیے کوشش ہوئی. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی خواہش تھی, گزشتہ 4-5 سال سے ذکر کر رہے تھے آپ حفظ القرآن پلس کر رہے ہیں, میری خواہش ہے کہ عالم پلس بھی ہو جائے. تو لاک ڈاؤن سے پہلے ہم 8-9 علماء کو سلیکٹ کیے, ان کے اوپر محنت ہوئی, ان کو لا میں ایڈمیشن کے لیے کوشش کی. گریجویٹ تھے یہ لوگ, تھوڑی سی ان کو اور ٹریننگ کیے, انٹرنس ایگزامینشن کے لیے پریکٹس کرا دیے. تو الحمدللہ اس میں سے 5 علماء اکرام جو اس میں مفتی بھی ہیں وہ اب لا کے کورسز میں ایڈمیشن لیے ہیں, جس میں علی گڑھ میں ہیں, بامبے یونیورسٹی میں ہیں, اس طرح سے اڑیسہ میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے یہ بچے علماء لا کر رہے ہیں. اور یہ لا کے دوران ہم 5,000 روپئے ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں ماہانہ, اور لا کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو پریکٹس کرنے کے لیے 2 سال تک 10,000 روپئے اسٹیفنڈ دینے کا اعلان کیے ہیں. علماء کو جو ہے لا کے ساتھ جوڑ کر اس شعبے میں بھی جو شدید ضرورت ہے محسوس ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. میں آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں, اور جہاں کہیں بھی حفظ القرآن پلس, عالم پلس اور مدرسے میں جو ہے اسکول کی گنجائش ہے تو ہم آگے بڑھ کر ان کے لیے تعاون سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں جو ہم یہاں پر تشریف لائے اور اس عنوان پر غور و فکر کا ایک موقع مہیا کیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.